نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے نام علی جب ہم لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے نام علی جب ہم لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے اور دنیا کا مہنگائی کا رونا وہ روتے ہیں مہنگائی کا رونا وہ روتے ہیں بازار جن کی آنکھوں میں ہوتا ہے مہنگائی کا رونا وہ روتے ہیں بازار جن کی آنکھوں میں ہوتا ہے اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے واجب الاحترام گرامی قدر دوستو بزرگوں اسٹیج پر رونق افروز حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب اکبری اور حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب اکبری اب میں کوئی خطابت کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر میرے منہ سے کلمت الحق جاری فرمائے مجھے حق کہنے آپ تمامی حضرات کو حق سن پر اس پر عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم والفرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو ان دونوں سے پرکھا جائے جانچا جائے کہ کس انسان کا کس آدمی کا عمل اچھا ہے اگر اللہ تعالیٰ موت کو پیدا نہیں فرماتا تو انسان کی زندگی کو کیسے پرکھتا انسان کو کیسے جانچتا جب تک سچ کا معلوم اس وقت نہیں ہوتا ہے جب تک کوئی سامنے جھوٹا نہ ہو رات کا معلوم اس وقت نہیں ہوتا ہے جب تک دن نہ ہو اندھیرے کا اندھیرا جب تک نہیں ہو اس وقت تک نور اور روشنی کا پتہ نہیں چلتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو زندگی کے ساتھ اس لیے پیدا فرمایا تاکہ زندگی میں رہ کر انسان جو عمل کرتا ہے جو اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو پیدا فرما کر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے میدان محشر میں تو پہچان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس کے عمل اچھے ہیں کس کے اعمال اچھے ہیں کس کے بیکار ہیں حضرات گرامی آپ دنیا کی تمام فیکٹریاں دنیا کی سارے جتنے بھی کمپنیاں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں سروے کر لیں تمام کمپنیوں نے جو جو چیزیں بنائی ہیں کسی کمپنی نے موبائل بنایا ہے کسی کمپنی نے پریس اور استری بنائی ہے کسی کمپنی نے پنکھا بنایا ہے جس بھی کمپنی کے آپ جائزہ اور سروے لیں تو آپ کو پتا چلے گا جس کمپنی نے جو چیز بنائی ہے اس چیز کے ساتھ ایک لسٹ اور ایک بک دے دی ہے کہ اس چیز کو چلانے کا طریقہ اس بک کے اندر موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے,
موبائل جب ہم دکان سے خریدتے ہیں تو اس کے باکس کے اندر ایک ڈائری آتی ہے، اس ڈائری کے اندر اس کے طریقے لکھے جاتے ہیں کہ سم کو کون سے کھانچے میں فٹ کیا جائے، میموری کو کون سے کھانچے میں فٹ کیا جائے، یعنی موبائل کے اندر جتنے فنکشن ہیں، جتنے سسٹم اور آئٹم دیے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کا طریقہ، نہج اور جو طریقہ دیا ہوا ہے اس بک کے اندر نوٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب موبائل چلاؤ تو اس طریقے کے مطابق چلانا تاکہ آپ کا موبائل بہت دنوں تک چلے گا۔ اسی طرح آپ پریس کو لے لیں، جب آپ دکان سے کسی پریس اور استری کو خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک نوٹ بک ملتی ہے، ایک ڈائری ملتی ہے، پریس کا طریقہ آتا ہے کہ کاٹن کے کپڑے ہو تو اتنے پہ رکھنا چاہیے، دوسرے کپڑے ہو تو اتنے۔ گویا کہ مجھے عرض یہ کرنا ہے جتنی بھی کمپنی نے جو چیزیں بنائی ہے ان تمام چیزوں کے چلانے کا، ان کو استعمال کرنے کا، ان کو یوز کرنے کا طریقہ ان ڈائریوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو وجود دیا ہے، ایک انسان کو اتنا بڑا جسم دیا ہے، ایک انسان کے جسم کے اندر الگ الگ حصے رکھے ہیں، الگ الگ پارٹ بنائے ہیں۔ انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں تو 2 ہاتھ کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، 2 پیر دیے ہیں، ان 2 پیروں کو چلانے کے طریقے کیا ہے، 2 آنکھیں دی ہیں، ان دونوں آنکھوں کو دیکھنے کے طریقے کیا ہے، ایک ناک کیا ہے، اس ناک کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا وجود دیا ہے، اس وجود کے اندر، اس باڈی کے اندر جتنے پارٹ رکھے ہیں ان تمام پارٹوں کو، ان تمام اجزاء کو ہلانے، چلانے، پھیرنے کے طریقے دیے ہیں۔ تو آپ بڑھ کر میرے سے سوال کریں گے مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے ہر کمپنی نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے ساتھ ایک ڈائری دی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا پر پیدا فرمایا ہے، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں پیر دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ان کے چلانے کا کوئی طریقہ اور ڈائری ہمیں اللہ نے نہیں دی ہے۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں دنیا کی کمپنیوں نے ایک ڈائری بنائی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب بنائی ہے ان کو چلانے کے لیے، لیکن محبوب کبریا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، رب العالمین کی ذات نے انسان کے چلنے کے طریقے کو، انسان کی باڈی کو کہاں کا استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 30 پارے دے دیے، قرآن کے 30 پارے دیے۔ حضرات گرامی اب جب دونوں ہاتھ کا استعمال کریں تو پہلے قرآن کو کھولیں۔ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ان ہاتھوں کو کہاں کا اٹھانا چاہیے، ان ہاتھوں سے کون کون سے کام کرنے ہیں اور ان ہاتھوں سے کون کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ پھر اگر آنکھ کا استعمال کرنا ہے تو پہلے قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے، ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ اسی طرح پیر کو کہاں استعمال کرنا ہے، پیر سے چل کر کہاں جانا ہے تو قرآن کو کھولے۔ قرآن کہتا ہے کہ پیر کہاں چلانے چاہیے، پیر کہاں نہیں چلانے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کو آسانی سے گزارنے کے لیے قرآن کے 30 پارے عطا کر دیے ہیں۔ اے انسان تو دنیا میں چلتا ہے، اے انسان تو دنیا میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، اپنی لائف کو گزارتا ہے، کہاں کا چلتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، تمام کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیان لکل شے، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا کھلم کھلا بیان ہے۔ علماء اکرام کی موجود، اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شے، قرآن وہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا کھلم کھلا بیان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میری جب ایک سوئی گم جاتی تھی تو میں قرآن اٹھا کر دیکھتی اور مل جاتی۔ حضرات گرامی ہم قرآن کی تعلیم سے کتنا دور ہو چکے ہیں، ہم اپنی موت سے کتنا بے خوف ہو چکے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو بے حیائی میں لگا دیا ہے، پیروں کو بے حیائی میں لگا دیا ہے، کر رہے ہیں تو بے حیائی کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں شرم و حیا نہیں رہی ہے، جہاں چلتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں، جس طرح دیکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، زندگی کو آزادی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم غلام ہیں،
دوسری طرف اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گمایا کرتے ہیں۔ اگر غلامی کا پٹا ڈالنا ہے، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالا ہے، تو پھر وہ کام مت کرے جو تمہاری من مرضی سے چلتا ہے، وہ کام نہ کرے جو اپنی من پسند سے کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، اگر ہمیں دیکھنا ہے، اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو جلال کعبہ دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے تو جمال مدینہ دیکھنا ہے۔ حضرات گرامی، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سیکھ لو۔ قرآن فرماتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پیدائش دیکھ لو، اگر کسی کو پیدائش بچپن گزارنے کا طریقہ ڈھنگ اور بہج سیکھنا ہے تو رسول ہاشمی کی زندگی کو سامنے رکھ کے پھر اپنا بچپن گزارے۔ اگر کسی کو جوانی گزارنی ہے تو رسول ہاشمی کی جوانی کی تاریخ اٹھا کر اپنے سامنے رکھے، پھر اپنی جوانی گزارے۔ اگر کسی کو بڑھاپا گزارنا ہے تو قسم خدا کی کسی بڑے انسان کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، کسی بادشاہ کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، اپنے رسول ہاشمی کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لے، پھر اپنی زندگی کے بڑھاپے کو گزارے انشاءاللہ۔ پھر پتا چلتا ہے جہاں جاؤ گے وہاں کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی رفعت والے ہو، تم ہی بلندی والے ہو، تمہارے ہی یہ سر بلندیاں ہیں، لیکن شرط رکھی ہے قرآن نے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن اگر تم ہو تو قرآن نے فرما دیا تمہارے لیے بلندی ہے، تمہارے لیے عروج ہے، تمہارے لیے سر بلندی ہے۔ لیکن جب تم مومن بن جاؤ، مومن صرف نام کا نہیں بلکہ تن سے لے کر من تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار۔ حضرات گرامی، آخری بات عرض کر کے حضرت کے حوالے بیان کروں گا۔ سکندر بادشاہ کس نے نام نہیں سنا ہے؟ بڑا بادشاہ تھا، ملک فتح کیا کرتا تھا۔ ملک فتح کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچا، اس گاؤں کے قبرستان میں پہنچتا ہے، قبروں پر نظر پڑتی ہے۔ قبر کے سامنے کیا دیکھتا ہے کہ قبری بنی ہوئی ہے، ان قبروں کے اوپر جو مرحوم آرام فرمائے ان کے نام اور عمر لکھی ہوئی ہے۔ کسی قبر پہ دیکھتا ہے تو 15 سال کی عمر ہے، کسی قبر پر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو 13 سال کی عمر ہے، اور اس انسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو سکندر بادشاہ نے کہا لگتا ہے کہ بچوں کا قبرستان ہے۔ گاؤں میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ تم یہاں بچے دفن کرتے ہو، اس لیے 13-15 عمر لکھی ہوئی ہے۔ گاؤں میں جاتے ہیں سکندر بادشاہ، لوگوں سے پوچھتے ہیں فلاں قبرستان سے میں ابھی آیا ہوں، میں نے عجیب حال دیکھا ہے کہ قبریں موجود ہیں، ان کی پلیٹوں کے اوپر نام لکھا ہوا ہے مرحوم کا، اس کی عمر لکھی ہوئی، کسی کی 13 سال، کسی کی 12 سال، کسی کی 15 سال۔ تو کیا تم لوگ اس قبرستان میں بچوں کو دفن کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم بچوں کو دفن نہیں کرتے، ہم بچے بڑوں سبوں کو اسی قبرستان کے اندر دفن کیا کرتے ہیں۔ تو کہا اتنی کم عمر لوگوں کی ہوتی ہے؟ کہا کم عمر نہیں ہے، ذرا غور سے سننا اس بات کو، کہا کم عمر نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے اتنی عمر ہم لکھتے ہیں قبر کے، باقی عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، زندگی کون سی زندگی ہے؟ زندگی وہ زندگی ہو جس میں رب کی بندگی ہو، زندگی وہ زندگی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی سیرت ہو، زندگی وہ زندگی ہے جس میں رات اور دن اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنی آنکھوں کو طہارت سکھا لو، اپنی آنکھوں کو حیائی سکھا لو۔ میرے دوستو، دنیا میں آئے ہو، آنا ہے جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی زندگی کو رسول علیہ السلام کی زندگی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔